اگر پرویز مشرف آئین شکن ہے، ساری کی ساری پارٹیز آئین شکن ہیں. 2.5 لاکھ نوکریاں ہیں، ایک نوکری کراچی والوں کو نہیں، کوئی ایڈمیشن نہیں دیتے کہیں پر. آپ سمجھتے ہیں کہ شہر کے نوجوان دوبارہ اسلحہ اٹھا سکتے ہیں؟ ڈاکو اور پولیس اکٹھے بیٹھ کر سندھ میں ووٹ لگا رہے ہیں. مشرف صاحب نے چونکہ اس شہر کے لیے مخلصی دکھائی تھی، اس شہر کے لیے کام کیا تھا، تو آج ان کے جانے کا اس شہر کے لوگوں کو غم بھی ہے، دکھ بھی ہے. تو عدالت کا ہی فیصلہ آیا کہ ان کی لاش لا کے لٹکائی جائے 6 دن تک. بس وہ شاید جو ہے وہ عدالت کے شاید ان فیصلوں کا کے تعلق کراچی سے تھا. کیا ایم کیو ایم نے 12 مئی پرویز مشرف کے کہنے پہ کیا تھا؟ اس شہر میں سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت ہوتی تھی، تو ہمارے پاس تو فوج بھی نہیں ہے. اس شہر میں لاکھوں کی تعداد میں پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی رہ رہے ہیں، اور مہاجر ہے یہاں پر، کروڑ سے زیادہ مہاجر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال موجود ہیں. آج ہم نے ان کو خاص طور پہ جو دعوت دی ہو یہ پرویز مشرف کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، پر یہ ان چند افراد میں جو پرویز مشرف کے ساتھ انہوں نے بہت قریبی کام کیا. اگر ہم یہ کہیں کہ پرویز مشرف کی جو ذاتی زندگی تھی اور جو پاکستان میں ان کی سرکاری حیثیت تھی، اس میں اس کے رازدار ہیں، بہت سارے رازوں کے یہ امین ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور کراچی میں جو ترقی پرویز مشرف کے نام سے مشروط کی جاتی ہے، اس کا اگر کسی کو کریڈٹ ہے تو مصطفیٰ کمال کو ہے. تو وہ پرویز مشرف صاحب بھی ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اعتماد کرتے تھے، اور اکثر راتوں میں بھی ان کو فون کر کے ڈسکشن کیا کرتے تھے. آج ہم نے ان سے پرویز مشرف پر گفتگو کرنے کے لیے ان کو دعوت دی ہے. سلام مصطفیٰ بھائی، بہت شکریہ جی آپ نے تھینک یو ویری مچ. وہی پرویز مشرف کی زندگی کے بارے میں جتنا شاید آپ جانتے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. اگر آپ سے کہا ان کے واقعات سنائیں، یہ واقعہ ہو گیا. دیکھیں، نہیں، میں سمجھتا ہوں فرسٹ آف آل ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے، ان کے دوستوں کو، سب لوگوں کو جو ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ صبر دے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان، وہ ٹرولی ایک بہت ہی پیشنیٹ پاکستانی تھے، اور پاکستان کے لیے ان کے جذبات جو ہیں وہ بالکل چھلکتے تھے، نظر آتے تھے. اور ویری انفارچونیٹ جس طرح سے ان کا یہ سب کچھ اینڈ ہوا ہے، اور جس طرح سے ان کو ملک سے باہر رہنا پڑا، اور جس کنڈیشن میں رہنا پڑا. شاید اس ملک سے وفا کرنے والوں کا جو ہے وہ اس طرح کا ہی جو ہے وہ اینڈ اب تک تو دیکھا گیا ہے انفارچونیٹلی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں جمہوریت کے نام پر یہ سارا کچھ ہے، 15 سال ان سے پہلے کی حکومت دیکھ لیں، 15 سال ان کے بعد کی حکومت دیکھ لیں، تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ ان کا دور اٹھا کر دیکھیں تو ٹھیک ہے، وہ ایک ڈکٹیٹر تھے، لیکن پاکستان کے اور پاکستان کے لوگوں کے حالات آج سے بہت بہتر تھے. ان کی مجھے جو، اگر میں جو آپ سے اگر میں جو میرا بھی انٹریکشن، اور میں اس والی بات کو تو نہیں وہ کرتا آپ سے ویری ہمبلی ڈس ایگری کروں گا کہ مجھے بہت زیادہ کچھ پتہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں جو کہ زیادہ ان کو زیادہ جانتے ہوں گے. لیکن میں جتنا جانتا ہوں وہ اس دور میں، وہ 2005 سے لے کر 2008 تک تو بہت زیادہ، 2008 تک وہ کے بعد تو ریزائن کر دیا انہوں نے. تو میرا تو 3 سال کا ٹینیور ہے بیسیکلی، اور 3 سال میں بھی جو ہے وہ 1 سال تو وہ بہت زیادہ پریشان رہے. جب یہ لائرس موومنٹ شروع ہو گئی تو تقریباً 2 سال کا جو ہے وہ ایک ٹینیور ہے. لیکن اس 2 سال کا ٹینیور نا بہت ہی مضبوط اور بہت ہی مربوط ہے. اور میں اگر آپ کو جو ان کی اگر جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ چیزوں کا خود پرسنلی فالو اپ کرتے تھے. ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایک آرمی چیف، ایک چیف، اور اس کے پاس دنیا کے اتنے سارے مسئلے مسائل ہوں گے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ کال کرے کسی شہر کے میئر کو اور پوچھے کہ بھائی فلاں پروجیکٹ کی ذرا مجھے پروگریس بتاؤ، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس میئر کو یا اس جگہ کی ایڈمنسٹریشن کو، اس کو تو جو ہے وہ ایک کیٹلسٹ رول پلے ہو جاتا ہے نا، ایک بالکل ایک اس کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک کرنٹ آ جاتا ہے. پھر آپ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں، پھر آپ بتاتے ہیں، پھر وہ جب آتے ہیں تو آپ اس کو وہ پھر وزٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ ڈیورنگ، یہ نہیں کہ صرف جب تختی لگا کر گئے تو پھر وہ بھول گئے، وہ ڈیورنگ کنسٹرکشن جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی کام کی پروگرس دیکھنے کے لیے وہ جایا کرتے تھے. اور چونکہ ان کے پروٹوکول کا مسئلہ ہوتا تھا، ڈسٹربنس لوگوں کو نہ ہو، تو رات کے 2 بجے بھی ہم پروجیکٹس پہ گئے کہ جب پورا شہر سو رہا ہوتا تھا تو وہ پھر وہ وزٹس کیا کرتے تھے. باغن میں، قاسم میں کئی دفعہ آئے، اور جگہوں پہ. تو ایک تو یہ ان کی جو ہے بہت بڑی، میری نظر میں اگر کوئی خاصیت ہے تو یہ بہت بڑی خاصیت جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اور میں اگر آپ سے کہوں، مجھے ایک دفعہ ان کی کال آئی رات میں کہ مصطفیٰ، یہ تمہیں پتہ ہے میں نا ناظم آباد میں رہتا تھا. تو میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے. کہہ رہے یار وہ میرے بھائی کو، یعنی کہ ان کے بھائی کو جو ہے وہ محلے والوں نے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی اب آپ کے بھائی جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، اور وہ یہیں اسی محلے میں رہتے تھے.
تو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتائے ہیں، ان کی گلی میں لائٹ نہیں ہے، ان کی گلی پکی نہیں ہے، اور ان کے مسئلے مسائل ہیں. تو کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے ایڈریس دیں. اچھا مجھے ایڈریس تو پتا تھا، تو انہوں نے مجھے ایڈریس دیا فلاں گلی یہ سارا. خیر وہ ہم نے پورا محلہ ریویمپ کیا، اس کو چیزیں کی. لیکن مجھے اچھا یہ لگا کہ ان کو ایک جسے کہتے ہیں کہ رسم و رواج کو فالو کرنے والا، ایک رواداری کو فالو کرنے والا شخص ہی جو ہے وہ یہ چیزیں کر سکتا ہے، یا ان چیزوں کو وہ یاد رکھ سکتا ہے. تو محلے والوں کو یاد رکھا انہوں نے. جو پریسیڈنٹ پاک اب اس وقت جو وہ بالکل لڑکپن کا زمانہ تھا ان کا، جب انعام آباد میں رہتے تھے، اسکول کا زمانہ تھا، کالج کا. اور پھر وہ تو بڑی بات ہے، دیٹ شوز دی پرسنالٹی کے بندے کے اندر کیا ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم سگنل فری کوریڈور 1 جب انوگریٹ کر رہے تھے، تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایٹ اے ٹائم ہم نے 6 پروجیکٹس ان اے رو ایک ساتھ شروع کیے اور کمپلیٹ کیے. پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. ان اے رو پورا کوریڈور جو ہے وہ بڑے بڑے پروجیکٹس تھے، انڈر پاسز 3 انڈر پاسز 3 فلائی اوورز اس کے اندر. تو ہم نے وہ جب آخری پہلے پروجیکٹ سے شروع کر کے ان کو پریزیڈنٹ کو جب ہم آخری پروجیکٹ پہ لے گئے، تو وہاں ہم نے ان سے 6 فیتے کٹوائے اکٹھے، 6 فیتے کٹوائے اور سب کی جو ہے. تو وہاں جب ناظم آباد انڈر پاس پہ افتتاح کر رہے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میں اپنے محلے میں کھڑا ہوں، چلیں ذرا محلے. اچھا ہاں تو مجھے جو ہے وہ پھر مجھے سیکیورٹی والے اشارے کرنے لگے پیچھے ہٹ کے کہ آپ نے منع کرنا ہے، نہیں لے کر جانا ہے ان کو وہاں پہ، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ دے ڈنٹ ہیو اینی سیکیورٹی پلان دے. تو وہ ایک دم سے وہ پھر ان کی تو، لیکن اب میں عجیب سی میری پوزیشن ہو گئی کہ میں ان کو بولوں کہ نہیں. میں نے کہا چلے، تو گئے. پھر نہیں گئے. وہ سیکیورٹی والوں نے پھر ان کو لوگوں کو سر ابھی جو ہے مناسب نہیں ہے، جیسے کہ انہوں نے وہیں کہا یار میں محلے میں کھڑا ہوں، چلیں ذرا اس طرح. تو وہ یہ ان کی چیزیں تھیں بڑی زبردست، جو کہ ایک بڑی ایک ایسی پرسنالٹی جو کہ میسمرائز کرے آپ کو، جو کہ آپ کو بڑی ایک ایسی پرسنالٹی تھی جو کہ آپ کو اپیل کرتی تھی، اور آپ کو ڈوور تھے بہت زبردست، اور آپ کو ان کے ساتھ کام کر کے مزہ آتا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں ان کے دور میں کراچی میں اور پاکستان نے ترقی کی، اور ترقی کی تو کیا ترقی کی؟ نہیں پاکستان جو ہے وہ میں کیا سمجھتا ہوں، پاکستان کے نمبرز، پاکستان کے حالات، پاکستان کی کنڈیشن اور آج کی کنڈیشن بالکل بہت واضح ہے. پاکستان ان کے زمانے میں IMF کے چنگل سے باہر آ گیا تھا. پاکستان اس زمانے میں جو ہے وہ دنیا کے تمام جو ہے وہ ملکوں سے بالکل اس کے روابط جو ہے وہ جو اس وقت تھے وہ آج وہ نہیں ہیں. پاکستان کے سارے دوست ناراض ہو چکے ہیں. پاکستان کے اس وقت نئے دوست بن رہے تھے، اور پاکستان بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ چین کے ساتھ پاکستان نے دفاعی شعبوں میں جس طرح سے جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، آپ نے JF-17 بنایا، پھر آپ ہر سال جو آپ ایکسپو کرتے تھے نئی اکوپمنٹ. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم اس وقت جب میئر ہوتے تھے تو ان کے ہوسٹ ایک طرح سے شہر میں ون آف دا ہوسٹ ہم بھی ہوا کرتے تھے. ہمیں بھی بہت سارے ٹارگیٹس ملتے تھے کہ بھائی شہر کو کس طرح کہاں کیا کرنا ہے. ان کی جو ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہوتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد ان کے زمانے میں اس زمانے میں. اور ان کے پوری پھر ان کا دنیا سے لوگ. ڈنر ہوتا تھا، ان کے پھر وزٹس ہوتے تھے مختلف سائٹس پہ. وہ پھر باغ ابن قاسم وغیرہ ہم نے اس وقت تیار کیا تھا، وہاں پر ان کو جو لے کر آتے تھے. تو وہ تو ایک عجیب ہی ماحول تھا ملک کا اس وقت، تو عجیب ہی ماحول تھا. اور اس کا اور آج کا کوئی کمپیریزن نہیں. تو پاکستان بہت آگے جا رہا تھا، بہت آگے جا رہا تھا. جی تو بحیثیت ایک سیاستدان کے آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف ایک غدار تھے، آئین شکن تھے، ڈکٹیٹر؟ آپ کی دیکھیں جی، میں تو جو ہے وہ نہیں سمجھتا ان کو غدار، پھر اور کیا میں ان سمجھتے کو ہیں؟ آئین شکن بھی جو ہے وہ اگر انہوں نے کی ہوگی تو آئین شکنی تو روزانہ پاکستان میں ہو رہی ہے. آرٹیکل 140A کے اوپر الیکشن نہیں کراتے تو آئین کی شکنی ہے، اس کے اوپر کسی کو خیال نہیں آتا. غریب کو جو ہے تعلیم دینا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے مفت تعلیم دیں گے، نہیں دے رہے، آئین شکنی ہے. یہ تو آئین صرف اور صرف آرٹیکل 6 جو ہے وہ مارشل لا لگانے والے کے، آئین توڑنے والے کے لیے رہ گیا صرف آئین. یہ جو روزانہ بچوں کتے کے کاٹنے سے بچے مر رہے ہیں، کس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت برقرار رہنی چاہیے؟ لوگوں کو جاہل 70 لاکھ بچہ سندھ میں جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہا، 2.5 کروڑ بچہ پورے ملک میں اسکول نہیں جا رہا. تو کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ جو بنیادی تعلیم دیں گے، اربوں روپے کی جو ہے یہ. اور پھر پارٹیز میں جو ہماری پارٹیز ہیں سو کال، جو کو جمہوری پارٹیز کہتی ہیں، کس کیا جمہوریت ہے؟ باپ کے باپ، اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کی بیٹی، پھر اس کا بیٹا، پھر اور عمران خان صاحب آپ دیکھیں کہ ون مین شو ساری وہ پارٹی، اس میں وہاں پہ دیکھنے کون سی جمہوریت ہے. تو یہ سب ڈرامہ ہے تو آپ یہ سارا. سمجھتے ہیں کہ اگر پرویز مشرف آئین
शिकन थे, तो फिर आसिफ ज़ारी, नवाज शरीफ और इमरान खान जी सब आइन तोड़ने की सब आइन शिकन है, सारे आइन शिकन है इनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 भाई। लग रहा है। इनके खिलाफ अगर परवेज मुशर्रफ आइन शिकन है, सारी की सारी पार्टीज आइन शिकन है, सब सारी जमहूरी कुव्वतें आइन शिकन है, रोजाना आइन तोड़ रही हैं। रोजाना आइन में जो एक आम पाकिस्तानी के जो हुकूक लिखे हुए हैं, आप देखें लोग कोर्टों में कैसे जलील हो रहे हैं, आप देखें लोग थानों में कैसे जलील हो रहे हैं, आप देखें कि वोट की हुर्मत को डाकू और पुलिस इकट्ठे बैठकर सिंध में वोट लगा रहे हैं, आप देखें ये आइन कहता है। तो ये सब मैं नहीं मानता इस वाली बात को। और अगर ये मुल्क से बढ़कर कोई चीज नहीं है, ये अगर उन्होंने आइन तोड़ा था तो उन्होंने मुल्क को फिर बनाया भी है। ये आइन तोड़कर अपने आप को बना रहे हैं रोजाना, ये आइन तोड़कर अपने बच्चों को बना रहे हैं तो आप रोजाना, कह रहे हैं परवेज मुशर्रफ ने एक दफा आइन तोड़ा था, ये ये लोग रोजाना रोजाना तोड़ रहे हैं ये आइन रोजाना उनसे बड़े मुजरिम हैं, हैं। इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जी मैं तो कहता हूँ कि भाई अगर यही बात है तो आइन तो सिर्फ एक शिक तोड़ने का नाम नहीं है ना, आइन तो फिर सारे शिकों को तोड़ने का। आप देखें कि मुल्क में आइन का आर्टिकल 140 ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल पावर जो है डेलीगेशन ऑफ पावर करनी चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, इलेक्टेड लोकल मेयर को। आप देखें पूरे मुल्क में इलेक्शन ही नहीं कराते ये, और इलेक्शन कराते तो इतनी धांधली ज्यादा इलेक्शन कराते हैं, ऐसी जेरीमैंडरिंग कहते हैं, ऐसी हल्का बंदियां करते हैं। कराची को आप देख लें कि जब 90 लाख की आबादी पे यहाँ पर हल्के थे तो 209 हल्के थे, और जब 1 करोड़ 60 लाख की आबादी, जिसको हम नहीं मानते जो कि गलत है, लेकिन 70 लाख आबादी बढ़ गई पेपर पे, 1 करोड़ 60 लाख हो गई, तो ये भी आइन शिकनी हुई। तो 1 करोड़ 60 लाख हो गई। तो आप अच्छा भाई ये 1 करोड़ 90 लाख पर जब 209 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो भाई 70 लाख के ऊपर कितनी यूनियन काउंसिल, कम से कम जो है वो अगर 200 नहीं 209 नहीं 100% नहीं 70 लाख तो 80% बनता है ना। तो 80% का मतलब हो गया कि भाई 180 के करीब सीटें होनी चाहिए और मजीद, तो ये 209 और 180 मिलाकर तो 380 सीटें हो जानी चाहिए। ये भी आइन शिकनी हुई। ये भी आइन शिकनी है। इस आइन शिकनी का जिम्मेदार कौन? ये मौजूदा सूबाई हुकूमत, मौजूदा वफाकी हुकूमत, दोनों हुकूमत। जी जी एग्जैक्टली, ये भी आइन अच्छा, शिकनी एक है। बात समझ में नहीं आई, आप ये कह रहे हैं कि इतने मुहब्बे वतन थे, उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, तो पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया था? मैं समझता हूँ कि उसमें शायद जो है वो उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो एक तो उनका बड़ा कसूर है, उनको शायद जो है उनके साथ जो लोग उन्होंने जोड़े पॉलिटिकली, वो उन्होंने वक्त पर तो फ़ायदे उठाए, लेकिन उनके साथ पर जब उनके पास ये टाइम आया और वो सेट थे कहीं और भी, वो इनके साथ भी सेट थे जब तक, और वो कहीं और भी कहीं और भी थ्रू थे वो। तो मैं समझता हूँ कि उनके करीब के लोगों ने उनको एक तो जो है वो उनको उनको वो धोखा दिया। अच्छा, अब ये एमक्यूएम के भी वो बहुत बड़े मौसम थे, मतलब सबसे ज्यादा इक़्तिदार में अगर कोई शराकत मिली तो एमक्यूएम के। आप समझते हैं कि एमक्यूएम ने परवेज मुशर्रफ से वफा की? देखिए एमक्यूएम तो मैं समझता हूँ कि इतना ही कर सकती थी। एमक्यूएम एक पार्टी थी, एमक्यूएम ने उनके साथ उनकी पीठ पे कभी छुरा नहीं घोंपा, और एमक्यूएम जब उनके ऊपर डेफिनेटली ऐसे हालात पूरे पाकिस्तान में खड़े हो गए तो एमक्यूएम अपनी पूरी साख तो नहीं लगा सकती थी उनके साथ, उनके साथ तो नहीं, उनके साथ तो पूरा उनकी स्टैब्लिशमेंट खराब हो गई उस जमाने की, कोर्ट जुडिशरी खराब हो गई, और एक नया जिसे कहते हैं कि एक सीन क्रिएट हो गया। तो एमक्यूएम ने लेकिन इस सीन क्रिएट कराने में जैसे मैं कह रहा हूँ कि उनके दोस्त करीब के जो लोग थे उन्होंने तो गद्दारी की उनके साथ डेफिनेटली। एमक्यूएम ने ये वाला काम नहीं किया। तो आज एक बात बता दें, क्या एमक्यूएम ने 12 मई परवेज मुशर्रफ के कहने पे किया था? अब वो नहीं है इस दुनिया में, इस वाली बात को रहने दें। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो अगर परवेज मुशर्रफ को अगर हटाया गया, तो फिर आप ये समझते हैं कि वो लोग असल पाकिस्तान के दुश्मन वो लोग हैं जिन्होंने खेल खेला परवेज मुशर्रफ को हटाने का, देखें अगर तो और उसमें गैर मुल्की कुव्वतें शामिल थी? देखें अगर तो ये जो सब कुछ अच्छे के लिए होता, अच्छी कुव्वतों को लाने के लिए होता, किसी रियल पावर्स को जो है फैसिलिटेट करने के लिए होता, तो उसी बस बोसीदा निज़ाम को एक पाकिस्तान बहुत अच्छे डगर पे था। और मैं समझता हूँ 2008 में जो भी ये सब कुछ हुआ है सारा, तो ये पाकिस्तान तो उससे पीछे गया है, और उस वो दिन और आज का दिन है, पाकिस्तान तो जो है वो नीचे जाता चला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं हुआ ये। अच्छा, परवेज मुशर्रफ के दौर का जो वो जो बल्दियाती निज़ाम, ज़िलाई निज़ाम हुकूमत को कहते थे, आप समझते हैं कि उस निज़ाम को राइज कर दिया जाए तो पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल से निकाला जा जी, उस सकता ना कि सिर्फ उस निज़ाम को राइज कर दिया जाए, बल्कि उसके अंदर और अमेंडमेंट्स करके और डिवोल्यूशन ऑफ पावर फर्दर उसको डिवॉल्व किया जाए। वो तो होना ही होना चाहिए जो वो था, और फर्दर डिवॉल्व होना चाहिए, उसको और फर्दर डिवॉल्व होना चाहिए। और आप जो है वो कैसे मुल्क में इख्तियारात और वसाइल सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास देकर, सीएमए के पास देकर, कि वो नालियों का भी इंचार्ज है, वो गटर लाइनों का भी इंचार्ज है, वो कचरा उठाने का भी इंचार्ज है। ऐसे दुनिया में कोई मुल्क नहीं चलता जिस तरह हम चला रहे हैं।
کہ اور ایم این اے ایم پی ایس جو ہے وہ ٹھیکیداری کر رہے ہیں، وہ ٹھیکے لے رہے ہیں، وہ کانٹریکٹ اوارڈ کر رہے ہیں، ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پر پیسے ملتے ہیں. یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ تو جب تک آپ مقامی حکومتوں کا نظام مقامی حکومت ہے، یہ نہیں کہ آپ کارپوریشن بنا دیں اور ایسی ڈمی قسم کی، جب تک آپ مربوط تھرڈ ایئر آف دی گورنمنٹ آرٹیکل 140A کی تشریح کے مطابق مقامی حکومتوں کا نظام مربوط آپ نہیں رائج کرتے، جب تک جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، کرپشن بھی نہیں روک سکتی اور نئی لیڈرشپ بھی نہیں پڑنی. نئی لیڈرشپ کی نرسری یہ لوکل گورنمنٹ ہے. ایک وقت میں 1,80,000 لوگ الیکٹڈ ہوتے ہیں، جو کہ 1,80,000 لوگ ہوتے ہیں جو کہ پورے ملک بھر میں ان میں سے لیڈرشپ نکلتی ہے. چند ہزار لوگ نکلیں گے، پھر چند 100 لوگ نکلیں گے، پھر وہ اوپر جائیں گے. تو یہ تو آپ نے نرسری جو ہے جبھی تو لوگوں کے یہاں موروثی سیاست اس پاکستان میں ختم نہیں ہو کرنی دے رہی. ایک الزام پرویز مشرف پہ لگتا ہے کہ بے نظیر کو انہوں نے قتل کروایا. ویسے سیاستدان آپ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر کو انہوں نے قتل نہیں، کروایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکمرانی رہی ہے اس سارے دور میں، تو پیپلز پارٹی کو یہ کیس ثابت کرنا چاہیے تھا نا 5 سالوں تک. پرویز مشرف کا آخر میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، آپ سمجھتے ہیں ریاست نے پرویز مشرف کے ساتھ وفا کی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کو اس پہ ریاست نے کو جو کام کرنا چاہیے تھا، ریاست وہ کام ان کے لیے نہیں کر سکی. اس طرح وہ آخر دنوں میں سنا ہے کہ وہ بالکل بہت ہی قسم پرسی میں تھے. قسم پرسی سے مراد یہ کہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی فائنینشیل پرابلم کوئی تھی، بٹ ان کے پاس لاجسٹک پاکستان کے پاسپورٹ کا جو ہے وہ اجرا، اور ان کو یہ تمام چیزیں، اس طرح کی چیزیں. ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تو باؤنڈری لائن ہونی چاہیے نا، کہ بھئی غدار، آپ ایک آرمی چیف کو غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں، آپ ایک جو ہے وہ محب وطن شخص کو غدار لیکن ان کے ڈکلیئر بارے میں تو عدالت کا ہی فیصلہ آیا کہ ان کی لاش لا کے لٹکائی جائے 6 دن تک. بس وہ شاید جو ہے وہ عدالت کے ان شاید ان فیصلوں کا کے بارے تعلق کراچی سے تھا، اس لیے شاید اس طرح کے فیصلے آئے. ہم نے تو اور کسی جو ہے وہ ڈکٹیٹر کے خلاف ایسے فیصلے عدالتوں میں بھی نہیں سنے. اچھا، تو فیصلہ صحیح تھا آپ کے ساتھ؟ میں نہیں سمجھتا فیصلہ صحیح تھا. تو اس کا کیا ہونا چاہیے؟ جج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بس میں ڈیفینیٹلی جو ہے پاکستان کے ریاست کے جج ہیں وہ بھی نہیں رہے، زندہ نہیں ہیں. جو جج صاحب ہیں وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، تو اب ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ کچھ کہنا جو ہے مناسب نہیں مثلا. دیکھ کراچی میں پرویز مشرف صاحب کی بڑی فالوئنگ ہے جو کل سے سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف کو جس طرح وہ غدار قرار دیا گیا اور عدالتی فیصلے آئے، تو آپ کراچی کے نوجوانوں کو کیا بولیں دیکھیں گے کہ کراچی میں بڑی محرومی ہے، اور انہوں نے محرومی کو دور کیا تھا پرویز مشرف ہاں صاحب؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کراچی میں بڑی محرومی ہے. کوٹا سسٹم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بڑوں نے لگایا. آج کی جو پیپلز پارٹی کی یہ جو جنریشن ہے، یہ اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی. یہ جو 40% کوٹا ہے اس پہ بھی جعلی ڈومسائل بنا کر وہ کوٹا بھی ہڑپ کر لیتے ہیں. 2.5 لاکھ نوکریاں ہیں، ایک نوکری کراچی والوں کو نہیں، کوئی ایڈمیشن نہیں دیتے کہیں پر کوئی نئی تعلیمی درسگاہ نہیں ہے. پینے کا پانی پہلے آتا تھا، اب نہیں آتا، ہمیں ہائیڈرین سے پانی پیسے دے کر خریدنے پڑتے. تو یہ اور پھر آہستہ پھر آپ اس کو کراچی کے لوگوں کو گنتے نہیں ہیں صحیح طرح سے، گنتے ہیں تو اس کی حلقہ بندی نہیں کرتے صحیح طرح سے، اس کو حق نمائندگی نہیں دے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ جو محرومی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں، اور وہ نوجوان پھر جو بھی اس شہر کا سے ذرا سا مخلص ہوتا ہے اس کی طرف دیکھتا ہے. پرویز مشرف صاحب نے چونکہ اس شہر کے لیے مخلصی دکھائی تھی، اس شہر کے لیے کام کیا تھا، تو آج ان کے جانے کا اس شہر کے لوگوں کو غم بھی ہے، دکھ بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مایوسی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ لاوا جو ہے وہ پکے گا اور پک رہا ہے، اور اس کو اگر جو ہے وہ ریاست نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. دیکھیں میں ریاست کا نام اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ پیپلز پارٹی تو پارٹ آف دی پرابلم ہے، اسی سے تو حق چاہیے. اسی نے ریاست کو کہیں آ کر بیٹھ کر یہ کہنا پڑے گا پیپلز پارٹی کو کہ بھائی آپ ان مسائل کو حل کریں، ادروائز تو یہ تو ملک کے لیے خطرناک بات ہے ساری. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ریاست کے تمام آرگنز کو پیپلز پارٹی سے کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو حق دلوانا پڑے گا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. آپ کی بات کا جو سوال کا مطلب یہ نکلا ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہے وہ اگر موجودہ صورتحال جو لاوا پک رہا ہے، اس لاوا پکنے سے روکنے کی ضرورت ہے، تو اس شہر کو پرویز مشرف کی سوچ کی اور اس پالیسی کی ضرورت ہے. تو آپ کی اور ایم کیو میں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پرویز مشرف کی پیروکار ہوں گے، ثابت ہوں گے، اس کو فالو کریں گے، اس کی پالیسیوں کو؟ نہیں پیروکار کے ہم نے تو جو ہے وہ دیکھیں ایک اپنی ایک لیگیسی ہے ہمارے کام کرنے کی، ہمارے کھڑے ہونے کی ہمارے اندر جرت ہے. ہم نے بہت آڈ ٹائم میں، بہت مشکل ٹائم میں ہم نے بڑے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں، اور میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. اس شہر میں سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت ہوتی تھی. تو ہمارے پاس تو فوج بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اور
مسئلے مسائل ہیں، لیکن ہم تو کھڑے ہو گئے. تو ہم اس کردار کے ساتھ آج اگر ہم اس شہر میں گھومتے پھرتے ہیں تو لوگوں کی آج اگر جو محبتیں ہمارے ساتھ ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اس شہر کے لیے ہم نے جینوئنلی، اور نہ کہ صرف اس شہر، جب میں شہر کی بات کرتا ہوں تو شہر کی تمام اکائیوں کی بات کرتا ہوں. اس شہر میں لاکھوں کی تعداد میں پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی رہ رہے ہیں، اور مہاجر ہے یہاں پر، کروڑ سے زیادہ مہاجر ہے. تو یہ میں سب کی بات کرتا ہوں جب میں اور سب کو الحمدللہ جو ہے وہ یہ اس بات پہ اعتبار ہے کہ ہم اس شہر کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یقیناً پرویز مشرف صاحب نے بہت سارا جو کام کیے ان کی لیگیسی ہے، لیکن ہم تو اس لیگیسی سے بہت آگے جانا چاہتے ہیں. جی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پرویز مشرف صاحب نے مخلصی دکھائی اور کراچی کے لوگوں کے مسائل کافی حد تک حل ہوئے، اگر اس طرح کی کوئی لیڈرشپ نہیں آتی اور شہر کے مسائل حل نہیں ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہر کے نوجوان دوبارہ اسلحہ اٹھا سکتے ہیں، یس یا نو؟ اگر ہماری کوششیں ناکام ہو گئیں پولیٹیکلی، تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہے وہ حالات اسی طرف جائیں گے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اگر ہمارے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہماری کوششیں اسلحہ اٹھا لیں گے ناکام نہیں ہوں گی. میں سمجھتا ہوں ہماری کوششیں ناکام نہیں ہوں گی، وہ وقت نہیں آئے گا، اس لیے کہ ابھی ہم، کتنا آپ اپنی کوششوں کتنے عرصے تک دیکھیں گے؟ دو چار میں چھ مہینے سمجھتا ہوں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آپ کو اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. جو پاکستان کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت آئین شکن ہے، پاکستان کو تباہ کیا، برباد کیا، تو آپ سمجھتے ہیں پوری لیڈرشپ کو ان کو پھانسی دے دینی چاہیے تھی، لٹکا دینا چاہیے تھا؟ نہیں، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں پھر کیا کرتے، یہ نہیں کرتے، لیکن جو ہے وہ اپنے ان کو سائز میں رکھتے. کیوں کیسے اور سائز میں بھائی رکھا ہوا؟ تین سالوں میں، 3 سال جس طرح چلائے نا انہوں نے، جس طرح 3 سال ملک چلائے اسی طرح سے ملک چلنا چاہیے تھا. مطلب پھانسی واسی نہیں، نہیں نہیں، پھانسی لٹکانا واسی نہیں، نہیں بٹکانا، پھانسی واسی نہیں دینا چاہیے. اسٹیٹ جو بخار کی جو سزا تھی اس طرح نہیں نہیں، ٹھیک ہو جاتی درختوں ہے پہ؟ سارے خود بخود چیزیں اپنی سیٹل، نئی لیڈرشپ آ جاتی ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں، پاکستان ایک ڈگر پہ چل جاتا ہے، یہ سب جو ہے وہ آبسلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں سارے مارکیٹ سے. آپ ایک، اگر آپ سے کہا جائے کہ پرویز مشرف کا ایک کارنامہ بتا دیجیے، سب سے بڑا کارنامہ، تو آپ کیا بتائیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کارنامہ شاید پرویز مشرف صاحب کا جو ہے وہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں شاید ان کی زندگی میں اور ان کے دور میں وہ اپنی شاید زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تھے. اب جس طرح سے وہ پاکستان، کون کون سی چیزیں آپ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے پاکستان ٹریپ ہو گیا تھا نیوکلیئر پھیلاؤ کے حوالے سے، آپ دیکھیں ایک پریشر آ گیا تھا کہ بھائی قدیر خان صاحب کو حوالے کیا جائے اور ساری چیزیں. دیکھیں مجھے جو سینس ہے تھوڑی بہت، دنیا تو اس سے زیادہ کی بات کر رہی تھی کہ قدیر خان صاحب کو شاید حوالے کر دیا جائے امریکہ کے، اور دنیا، ایران نے بھی اور کوریا نے بھی، سب وعدہ معاف گواہ بن گئے، بھائی ہمیں انہوں نے دیا ہے سب. جو ہمارے جتنے بھی جو دوست بنتے ہیں وہ سب نے دنیا بھر میں دنیا کو بتا دیا، وہ سپر پاورز کو، کہ بھائی انہوں نے دیا ہمیں سارا کچھ. اس سچویشن کو فیس کرنا، چیلنج کرنا، اور کسی بھی بیرونی قوت کو یہ الاؤ نہیں کرنا کہ قدیر خان صاحب کو کوئی آ کر یہاں پر انٹرویو کرے یا ٹچ کرے یا بات کرے. اور سارا ملبہ اپنے اوپر گرا لیا؟ اور جو ہے وہ یقیناً قدیر خان صاحب کو بھی اس میں اندر، ڈاکٹر صاحب کو بھی بہت ساری شکایتیں رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو دنیا چاہتی تھی وہ جو ہے وہ نہیں ہونے دیا انہوں نے. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ قدیر خان کے محسن تھے، انہوں مجھے نے، نہیں، مجھے تو اور لگتا ہے انہوں کہ نے بہت قدیر خان کو بیرونی قوتوں بچایا بالکل، اپنی حکمت عملی کے تحت، اپنی میں جان. اس چیز کا بلیور ہوں، میں اس چیز کا اچھا، بلیور ہوں کہ وہ اور دنیا تو اور زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی. ایک آخری سوال، کیا اس ملک کو ایک اور پرویز مشرف کی ضرورت ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اس کو جو ہے یہ وہ، آپ کا جواب تو ہاں ساری باتوں کی نفی نہیں کر رہا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ بھئی اس کو آرگینکلی جو ہے وہ، اس کو جو ہے وہ اس ملک کو پھر کوئی الزام لگائے گا، پھر کوئی بات کرے گا، پھر وہ ان کو شوق پڑ جائے گا جمہوریت پسندی کا. تو چونکہ ان کی اپنی کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس ملک میں جینوئن مڈل کلاس اور جینوئن ایماندار لیڈرشپ کو گرو ہونے کی ضرورت ہے، جو کہ پرویز مشرف صاحب جو ان کے ان ایٹریبیوٹس بتائے جا رہے ہیں، اس طرح کا کام جو ہے وہ کوئی بھی جنرل لیڈر آ کر کرے گا نا، جو کہ ڈیموکریٹک طریقے سے بھی ہو کر آئے. ہماری تو یہ قوتیں جن کو آپ ڈیموکریٹک کہتے ہیں تو ڈیموکریٹک ہے نہیں، یہ تو جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار ہیں سب لوگ. اور جو عمران خان صاحب کا کراؤڈ ہے، اب عمران خان صاحب اللہ معاف کرے آ کر انہوں نے ساری جو ان سے ہوپ تھی انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. آج وہ فرح گوگی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آج وہ توشہ خانہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آج وہ آڈیو اور ویڈیو سے ڈر رہے ہیں. تو اب یہ اس کردار کا، اس کیریکٹر کا آدمی، اگر وہ جاگیردار نہیں تو پھر اس کیریکٹر کا آدمی نہیں. بھائی کلین آدمی، کیریکٹر والا، کردار مطلب یہ والا. سمجھ لیں گے پاکستان میں 100 سال تک تو کوئی نہیں، امکان ایسی نہیں ہے؟ بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لوگ ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم بھی جو ہے وہ یہ والا کام نہیں کر رہے ہوتے. اگر ایسی مایوسی ہوتی تو پھر ہم بھی یہ والی سیاست نہیں کر رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان میں لوگ موجود ہیں.
آج ہم نے مصطفیٰ بھائی سے بات کی پرویز مشرف کے حوالے سے. بہت جلد ہم ان کا ایک تفصیلی انٹرویو کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر اور کراچی میں جو نئی سیاسی صورتحال تبدیل ہوئی ہے. آج کا انٹرویو خاص طور پہ ہم نے اسی حد تک جو ہے محدود رکھنا تھا. مشرف صاحب کے حوالے سے بات کی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.